بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی بخشش فرمائے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل زندگی کے حالات واقعات پر مبنی ہوگی۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے آخری وقت تک کے تمام حالات واقعات اور کچھ دلچسپ واقعات بھی بیان کریں گے، تو سامعین کرام ویڈیو کے شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ 10 بیٹے ایک بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، پھر بے حد حسین تھے، اس لیے قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس بے تحاشا محبت کی وجہ سے بڑے با10 سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے خواب دیکھا۔ آپ نے اپنا یہ خواب والد محترم کو سنایا۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مسلسل بیان کیا گیا ہے اور اسے بہترین واقعہ کہا گیا ہے، اور یہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو اس کی تعبیر سمجھ گئے۔ چنانچہ آپ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تو اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ یہ تیرے خلاف کوئی فریب آمیز کارروائی کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی یہ بات محسوس کر چکے تھے کہ ان کی یوسف سے بے تحاشا محبت کی وجہ سے ان کے بیٹے ان سے حسد کرنے لگے ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یہ خواب انہوں نے سن لیا تو کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دیں، شیطان انہیں بہکا نہ دے، اور ایک دن ان کا حسد ان کی زبان پر آ ہی گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہماری نسبت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اور یہ ہمارے والد کی کھلی زیادتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح باپ سے جدا کر دیں۔ اب اس کی کوئی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، دوسرا یہ کہ اسے کسی دور دراز جگہ چھوڑیں، اس میں یہ یہودا مشہور ہے۔ ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، دوسرا یہ کہ اسے کسی دور دراز جگہ چھوڑیں۔ ان میں سے یہودا نے مشورہ دیا، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کسی طرح باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے اور وہ ہم سے محبت کرنے لگیں، اس لیے یوسف کے قتل کا گناہ اپنی گردن پر لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں دور جنگل میں کوئی غیر آباد کنواں ہو تو اس میں اسے پھینک دیتے ہیں، ورنہ قتل کے بعد کسی نہ کسی کی لاش پر نظر پڑے گی تو شک ہم پر ہی جائے گا۔ غیر آباد کنویں میں ڈالنے سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہم لوگ قتل کی بدنامی سے محفوظ رہیں گے۔ تمام بھائیوں نے یہودا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ادھر انہیں کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اب تو وہ اور زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے، چنانچہ باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اے ابا جان، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، آپ اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کھائے پیے گا، اور یقین جانیے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، یہ بات تو میرے لیے غم کا سبب ہوگی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اس کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ اس علاقے میں دراصل بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا۔ آپ کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، آپ بلا وجہ گھبرا رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ ہم 10 طاقتور جوان کیا اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بہت اصرار کیا، آخر حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ روانگی سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 2 بڑے بیٹوں یہودا اور روبیل سے پھر کہا، دیکھو تم یوسف کا خاص خیال رکھنا۔ آپ کافی دور تک ساتھ بھی گئے، جب تک والد نظر آتے رہے انہیں دکھانے کے لیے بھائیوں نے انہیں گود میں اٹھائے رکھا۔ کبھی ایک بھائی گود میں لے لیتا تو کبھی دوسرا کندھے پر بٹھا لیتا، یہاں تک کہ والد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ فوراً ہی دل کا غبار نکالنے لگے، گود سے نیچے پھینک دیا۔ یوسف رونے لگے، ان سے کہنے لگے، بھائیو تم مجھ سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟
ان کے دل تو پتھر ہو چکے تھے، انہوں نے ذرا بھی ترس نہ کھایا، الٹا انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ اب آپ یہودا کے پاس گئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاص طور پر انہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ بھائی آپ تو کچھ خیال کریں، ابا جان سے آپ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس پر یہودا کو کچھ ترس آیا، وہ باقی بھائیوں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان آ گیا۔ اس پر بھائیوں نے کہا، اچھا تو اب تو اس کی حمایت کر کے باپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اگر تو نے ہمارے راستے میں روڑا اٹکایا تو ہم تیرا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ یہودا نے دیکھا کہ سارے بھائی ایک طرف ہو گئے اور وہ اکیلا رہ گیا ہے اور یہ مجھے بھی مار ڈالیں گے، تو اس نے کہا، تم نے یوسف کو مار ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ایسا کرو، اسے کسی کنویں میں گرا دو، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس جنگل میں ایک ویران کنواں موجود ہے، اسے اس میں گرا دو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا، پھر لے چلے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اسے گمنام کنویں میں ڈال دیں۔ آخر وہ اس کنویں کے پاس آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں میں گرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جا ہمارے ستم رسیدہ یوسف کو کنویں کی تہہ میں گرنے سے سنبھال لے۔ حکم ملتے ہی جبرائیل علیہ السلام کنویں پر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گرنے سے پہلے ہی آپ کو تھام لیا اور کنویں میں ابھرے ہوئے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا، تو انہیں ان کے اس واقعے سے ایک دن آگاہ کرے گا اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ یہ تجھے پہچانتے نہیں ہوں گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب تم ان بھائیوں کو ان کے ظلم یاد دلاؤ گے اور تم اس وقت ایسے بلند مقام پر ہوگے کہ یہ تمہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ ان الفاظ میں آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ اس کنویں میں ہلاک نہیں ہوں گے، زندہ رہیں گے، آپ کو کنویں سے نکال لیا جائے گا، سب بھائی مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ کو اعلیٰ مرتبہ ملے گا اور ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ ان بھائیوں کو ان کا سلوک یاد دلائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرانے کے بعد آپ کے کرتے کو کسی جانور کے خون میں رنگ دیا اور یہ کرتا لیے واپس روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ ظاہرہ ان کا یہ رونا فرضی تھا۔ آتے ہی کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، ہم سب آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگ گئے۔ یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے یہ جھوٹی کہانی گھڑ ڈالی، پھر حضرت یوسف کا خون بھی لتڑا ہوا کرتا یعقوب علیہ السلام کو دکھایا، لیکن ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ کرتے کو چیر پھاڑ ڈالتے، بس خون لگا کر لے آئے۔ اس کرتے کو دیکھتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار اور عقل مند تھا کہ اس نے میرے بیٹے کے کرتے پر ایک دانت بھی نہ مارا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا اور کرتا جوں کا توں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سوال کا جواب نہ دے سکے۔ دراصل آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب یاد تھا اور اطمینان تھا کہ آپ جہاں بھی ہیں زندہ سلامت ہیں، اور بھیڑیے والی کہانی من گھڑت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اطمینان دلا دیا ہو۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ سب تمہاری سازش ہے، اپنے دلوں سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، بہرحال میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ کروں گا، نہ تم سے کوئی انتقام لوں گا، صرف اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میری مدد فرمائے۔ ادھر کنویں کا حال سنیے۔ بھائیوں نے تو اس خیال سے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا کہ حضرت یوسف مارے خوف کے مر جائیں گے، مگر ہوا یہ کہ 3 دن گزر جانے پر بھی حضرت یوسف کنویں میں خیر و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے زندہ رکھا۔ ایسے میں ایک قافلہ اس طرف سے گزرا، انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ کنواں نظر آیا تو 1-2 آدمی پانی نکالنے کے لیے وہاں پہنچے۔ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول نیچے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا ان کے بھائیوں کو ان پر ترس آ گیا ہے اور انہیں نکالنے کے لیے یہ ڈول ڈالا ہے، چنانچہ آپ ڈول میں بیٹھ گئے۔ قافلے کے ساتھیوں نے جب ڈول نکالا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ڈول میں ایک نہایت حسین اور جمیل لڑکا موجود تھا۔ ماری حیرت کہ ان میں سے ایک چلا اٹھا، واہ رے خوش قسمتی، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ ڈول کھینچنے والے کی خوشی اور حیرت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا۔ کسی کے ہاتھ کم عمر اور خوبصورت لڑکا لگ جاتا تو وہ اسے بہت بڑی دولت سمجھتے تھے، کیونکہ ایسے لڑکے کی بہت اچھی قیمت مل جاتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر خوبصورت تو آج تک اس نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے عالم کے حسن و جمال کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا، اور باقی نصف حصہ ساری مخلوق پر تقسیم فرمایا ہے۔
آپ کے دائیں رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کی وجہ سے آپ کا حسن اور بھی بڑھ گیا تھا۔ آپ میں نزاکت اس قدر تھی کہ کوئی پھل کھاتے تو حلق سے اترتا نظر آتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد بالکل بے فکر نہیں ہو گئے تھے، بلکہ کنویں کے آس پاس پھرتے رہتے تھے کہ دیکھیں یوسف کا کیا بنتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکال لیا ہے تو فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کی عادت اچھی نہیں، اس لیے ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تم خریدنا پسند کرتے ہو تو خرید لو، ورنہ اسے ہمارے حوالے کرو، مگر اسے سخت نگرانی میں رکھنا، کہیں یہ تمہارے پاس سے بھی بھاگ نہ جائے۔ قافلے والوں نے آپ کو چند سکوں میں خرید لیا۔ آپ کے بھائیوں نے وہ چند سکے بھی آپس میں تقسیم کر لیے، البتہ یہودا نے وہ پیسے نہیں لیے۔ قافلے والے چند سکوں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آ کے روانہ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے، چند سکوں کے بدلے میں اتنا اچھا غلام ہاتھ لگا تھا۔ البتہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ان کے پاس سے بھی بھاگ نہ جائے، اس لیے مصر پہنچتے ہی انہوں نے آپ کو فروخت کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے اعلان کیا ہم اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، جو خریدنا چاہے آ کر دیکھ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حد سے زیادہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے اور بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے۔ آخرکار عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ فوج کا افسر تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اس کا نام رائیل آیا ہے۔ عزیز مصر نے اس سے کہا دیکھو کتنا پیارا ہونہار لڑکا ہے، اسے پورے احترام سے رکھنا، غلاموں جیسا معاملہ نہ کرنا، شاید بڑا ہونے پر ہمارے کام آئے اور یہ ہمارا ہاتھ بٹائے۔ ہمارے ہاں اولاد تو ہے نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ عزیز مصر کا نام تورات میں فوتی کار آیا ہے۔ عزیز اس زمانے میں ایسی شخص کو کہتے تھے جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھ کر خریدا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر آپ کے جوہر کھلنے لگے۔ آپ کی سچائی، پاکیزگی اور دوسری خصوصیات سے وہ بہت متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سارے کاروبار اور گھر بار کا آپ کو مالک بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر کی آمدنی دوگنا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایک فضل و کرم تو یہ ہوا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا، بلکہ آپ کو معمولی سی خراش بھی نہ آئی۔ حالانکہ آپ 3 دن تک کنویں میں رہے، پھر جب آپ کنویں سے زندہ نکل آئے تو بھائیوں نے قافلے والوں کو آپ کے بارے میں بتایا کہ بھاگا ہوا غلام ہے، اور چند سکوں کے بدلے میں آپ کو فروخت کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر اپنا فضل فرمایا، آپ کو بھائیوں کے ہاتھ سے بچایا۔ گو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے ظلم و ستم سے بچا کر آپ کو مصر پہنچا دیا۔ مصر میں آپ کو پھر فروخت کیا گیا، اور خریدنے والے عزیز مصر نے بیوی کو آپ کے بارے میں تاکید کی کہ آپ کو غلام بنا کر نہ رکھے۔ یہ سب آپ پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اس کا مطلب علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ قدرت کو ابھی آپ کے اور امتحانات مقصود تھے۔ اب یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی۔ اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ جو آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے آپ کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس جال سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ان کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ خوب بن سنور کر آپ کے سامنے آنے لگی، آپ کو لبھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہنے لگی، تمہارے بال کس قدر خوبصورت ہیں۔ جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، موت کے بعد یہ میرے جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ اب اس نے کہا، تمہاری آنکھیں کس قدر حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا، موت کے بعد یہ پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ اب زلیخا نے کہا، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ ان جوابات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آخرت کی فکر کو اس قدر مسلط کر دیا تھا کہ ساری لذتیں ان کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ گئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے زلیخا کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ایک دن اس نے انتہا کر دی، دروازوں کو تالے لگا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، لو آ جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، بلا شبہ احسان فراموش کبھی فلا نہیں پاتے۔
آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس شخص کے احسانات کا بدلہ بھلا اس طرح کیسے دے سکتا ہوں؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یوسف کو ایسے نشانات دکھائے کہ جن کو دیکھ کر یوسف گناہ سے محفوظ رہے۔ اس بات کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی شکل آپ کے سامنے کر دی، وہ آپ کو اپنی انگلی دانتوں میں دبائے خبردار کر رہے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کی صورت سامنے کر دی تھی۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی قول ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس کی شر سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زلیخا نے 7 دروازوں پر تالے لگائے تھے۔ اس کے بعد جو کمرہ آتا تھا اس میں سے اس نے اپنی خواہش کا اظہار یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو زلیخا پیچھے بھاگی۔ اب جو ہی پہلے دروازے کے پاس پہنچے اس پر لگا ہوا تالا خود بخود کھل گیا۔ آپ دروازہ عبور کر کے دوسرے کمرے میں آ گئے۔ زلیخا بدستور پیچھا کر رہی تھی۔ آپ دوسرے دروازے پر آئے، اس کا بھی تالا خود بخود کھل گیا۔ اس طرح تالے کھلتے چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری کمرے میں پہنچے تو زلیخا نے لپک کر آپ کا کرتا پکڑ لیا۔ آپ نے چھٹکا مارا تو کرتا پھٹ گیا۔ اب جو ہی دروازے پر پہنچے آخری تالا بھی کھل گیا۔ اب جو آپ باہر نکلے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ ادھر زلیخا باہر نکلی، اس نے جو اپنے شوہر کو دیکھا تو بدحواس ہو گئی اور بول پڑی، آپ کی بیوی کے ساتھ جو برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کی سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، وہاں اسے ایسی سزا دی جائے کہ وہ اس سزا کو ہمیشہ یاد رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورت الٹا ان پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے فرمایا، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ مجھے پھسلا رہی تھی۔ آپ کے اس جواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی ایک اور طریقے سے ثابت کی۔ اس وقت وہاں ایک دودھ پیتا بچہ موجود تھا، وہ بول پڑا، یہ سب تیری بیوی کی شرارت ہے۔ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا۔ شیرخوار بچے کی یہ بات سن کر عزیز مصر نے آپ کا کرتا دیکھا، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے بیوی سے کہا، یہ تم عورتوں کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خوفناک ہے۔ پھر اس نے آپ سے کہا، اے یوسف تو اس واقعے کو نظر انداز کر دے۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو سراسر خطا کار ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ واقعہ چھپا نہ رہا، عزیز مصر کی بدنامی ہونے لگی، بڑے بڑے گھرانوں کی عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگیں، دیکھو اس عورت پر کیا بھوت سوار ہوا، اپنے زر خرید غلام سے مکالہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ باتیں زلیخا تک بھی پہنچ گئیں، اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ان سب عورتوں کی اپنے گھر دعوت کی۔ جب سب عورتیں آ گئیں تو اس نے دسترخوان بچھا دیا، اس پر پھل رکھے، ساتھ میں چھریاں رکھ دیں جن سے پھل کاٹے جا سکیں۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑ لی تو اس نے ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلوا لیا۔ جو ہی ان عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑیں، ان سب کی نظریں ان کے چہرے پر جم کر رہ گئیں، اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھریوں سے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، یعنی انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، اور ساتھ میں پکار اٹھی، اللہ کی قسم یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ جب ان عورتوں کی یہ حالت ہو گئی تو زلیخا نے ان سے کہا، یہی تو وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی ہو، مگر یہ ظالم اس قدر سخت دل ہے کہ میرے قابو میں نہیں آیا۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، کوئی بات نہیں یوسف، تو نے میری بات نہیں مانی، میں بھی تجھے جیل بھجوا کر رہوں گی۔ اس واقعے کے بارے میں باتیں جب زیادہ ہی پھیل گئیں تو عزیز مصر نے سوچا یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے جیل میں بھجوا دینا ہی بہتر ہوگا تاکہ 6 مغویاں سرد پڑ جائیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حالات اس قدر خراب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے میرے رب، مجھے قید پسند ہے اس بات کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، اگر تو مجھے اس کے فریب سے نہیں بچائے گا تو میں بے عقل ہو جاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوسف کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر ان سے اس کا فریب دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا خبردار ہے۔ یہاں ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی دعا کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے واقعے کے بعد زلیخا اپنے ارادے سے باز نہیں آئی تھی، اس کے اندر خواہش کی آگ اور بھڑک اٹھی تھی۔ اب وہ اور زیادہ اوچھے ہتھکنڈے اختیار کرنے لگی تھی اور آپ کو دھمکیاں دینے لگی تھی کہ وہ آپ کو جیل بھجوا دے گی۔ وہ کہتی تھی، یا میری بات مانو یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بنیاد پر آپ نے دوسری بات کو ترجیح دی اور دعا کی، یا اللہ، میں شیطانی اور حرام کام کے مقابلے میں قید خانے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ قید کی سختیاں منظور ہیں، تیری نافرمانی منظور نہیں۔
ادھر عزیز مصر اپنی بیوی کی ان بیہودہ حرکات کی وجہ سے بدنام ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دے، اگرچہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں، اور اس نے آپ کو جیل میں بھجوا دیا۔ تاہم اس نے جیلر کو ہدایت کی کہ آپ کو قید نہ سمجھے، اس نے کسی مسلط کے تحت آپ کو جیل بھجوایا ہے، انہیں آرام سے رکھے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جیل میں آ گئے۔ جس زمانے میں آپ جیل پہنچے اسی زمانے میں مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کے 2 ملازم جیل میں قید تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا ساقی تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے۔ ان دونوں کے مقدمے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ ادھر جیل پہنچتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت اور ذکر وغیرہ کی وجہ سے شہرت ہو گئی۔ قیدی انہیں پسند کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر بتانے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ قیدی اپنے خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے بھی خواب دیکھے اور تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس چلے آئے۔ ساقی نے اپنا خواب یوں سنایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ باورچی نے یہ خواب سنایا: میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور ان میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان کے خواب سن کر آپ نے ان سے فرمایا: تم لوگوں کو جیل میں جو کھانا ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تعبیر کا علم کہاں سے حاصل ہوا اور میرا مذہب کیا ہے۔ سو تم سن لو، میں ان لوگوں کے دین پر نہیں ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نہ میں کاہن ہوں نہ نجومی، بلکہ میرے علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور میں ہمیشہ کافروں اور باطل پرستوں کے بتایا ہوئے دین سے دور رہا ہوں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر رہا ہوں جو شرک سے بیزار اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا: کیا جدا جدا بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک یکتا اللہ سب سے بہتر اور زبردست ہے؟ تبلیغ کا فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے خواب کی تعبیر بتائی۔ باورچی سے فرمایا: تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تیرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تمہیں اس مقدمے کے فیصلے کے بعد سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ دوسرے کو آپ نے بتایا: تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور سے شراب نکال رہے ہو، تم جرم سے بری ہو جاؤ گے اور اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ گے۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بری ہونے والے سے فرمایا: تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، انہیں بتانا کہ ایک شخص ایسا ہے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے ایسے برگزیدہ انبیاء کے خاندان سے ہے، ان کے دین کا پیروکار ہے، بے قصور اور بے گناہ جیل میں بند ہے۔ یہ بات آپ کی شایان شان نہیں تھی کہ آپ جیسی ہستی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ظاہری اسباب پر بھروسہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بارے میں ارشاد فرمایا: سو اسے شیطان نے بلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے ذکر کرتا، یعنی وہ ذکر کرنا بھول گیا۔ یعنی بری ہونے والا قیدی جب جیل سے نکلا تو پھر سے بادشاہ کا ساقی بن گیا، تو اسے یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ اس کے جیل سے رہا ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال تک جیل میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور جیل سے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ہوا یہ کہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے اپنا خواب درباریوں کو سنایا۔ خواب یہ تھا: میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں خوب موٹی ہیں اور 7 گائیں دبلی ہیں۔ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ یہ خواب سنا کر اس نے درباریوں سے کہا: اے درباریوں، اگر تم اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ درباریوں نے کہا: یہ خواب تو پریشان خیالات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس قسم کے پریشان خوابوں کی تعبیر کا ہمیں علم نہیں۔ بادشاہ کے اس خواب کا چرچا ہو گیا۔ یہ بات بھی ہر طرف پھیل گئی کہ کوئی بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ ایسے میں اس قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ اور وہ اس طرح کے قید خانے میں ایک شخص ہے، وہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر ہے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ قید خانے میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس نے کہا: اے یوسف، اے صدیق، اس خواب کی تعبیر تو ہمیں بتا دیجیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلے گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں۔ آپ نے خواب سنا اور فوراً تعبیر بتا دی۔ تعبیر بتانے میں نہ تو دیر کی، نہ ساقی کو اس کی بھول پر شرمندہ کیا، اور نہ کوئی شرط لگائی۔ پھر وہ تو صرف تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے اسے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس تعبیر کے مطابق آئندہ جو کام کرنے والے تھے ان کے بارے میں بتا دیا۔ چنانچہ آپ نے اس سے فرمایا:
7 موٹی گایوں اور 7 سبز بالیوں سے مراد 7 سال ہیں۔ ان 7 سالوں میں خوشحالی ہوگی، کھیتی باڑی خوب ہوگی، حیوانات خوب موٹے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ ان میں قحط پڑے گا، ان میں جمع شدہ غلہ سب ختم ہو جائے گا، صرف آئندہ بیج ڈالنے کے لیے تھوڑا سا بچ رہے گا۔ دبلی گایوں اور خشک بالیوں سے بھی 7 سال مراد ہیں۔ ان 7 سالوں میں دبلی گایوں اور سوکھی بالیاں موٹی گایوں اور سبز بالیوں کو ختم کر دیں گی، اور اس قحط سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ خوشحالی کے زمانے میں جو غلہ پیدا ہو اسے بڑی حفاظت سے رکھنا ہوگا، احتیاط سے خرچ کرنا ہوگا۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ جس قدر غلہ کی ضرورت ہو اسے الگ کر لیا جائے اور تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ باقی غلے کو بالیوں میں رہنے دیا جائے تاکہ کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہے اور 7 سال کی پیداوار اور 14 سال تک چل سکے۔ ایسا نہ کیا تو قحط کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ تعبیر اور تدبیر بتانے کے بعد آپ نے فرمایا 7 سال تک قحط کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، خوب بارشیں ہوں گی، غلہ اور پھل خوب پیدا ہوں گے، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ ساکن ان تمام باتوں کو پلے باندھا اور آپ سے رخصت ہو کر بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ ان سے یہ ساری تفصیل بتائی۔ بادشاہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، ایسی بزرگ ہستی کو جیل میں ڈالے رکھنا ظلم ہے۔ انہیں فوراً جیل سے نکالو اور میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کے پاؤں چھو لوں، ان کی زیارت کر سکوں، خود ان کے منہ سے اپنے خواب کی تعبیر سن سکوں۔ بادشاہ کے آدمی جیل پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، بادشاہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اپنے بادشاہ سے کہو ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹے۔ بے شک میرا رب ان کے پرفریب کارروائیوں سے خوب واقف ہے۔ آپ کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے میرے بارے میں تحقیقات کی جائیں، مجھے جس الزام میں قید ڈالا گیا ہے اس کے بارے میں ان عورتوں سے پوچھا جائے، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا۔ چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کو معلوم تھا کہ کسی پیغمبر کے بارے میں ذرا سی بدگمانی بھی تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ اگر آج ہی شاہی حکم ملتے ہی جیل خانے سے باہر نکل کھڑا ہوا تو ممکن ہے کہ لوگ میری پاک دامنی پر شک کریں گے، لہٰذا جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی پاک دامنی ثابت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے جیل سے نکلنے میں جلدی نہیں کی۔ آپ نے کاسی سے فرمایا، اے بادشاہ سے جا کر کہو تجھے ان عورتوں کا مقصد معلوم ہے جنہوں نے دعوت کے موقع پر پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ کو آپ کا پیغام ملا تو اس نے ان عورتوں سے واقعے کی حقیقت معلوم کی۔ ان سب نے کہا، اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں ذرا بھی برائی نہیں پائی۔ جب ہاتھ کاٹنے والی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کر لیا تو اب زلیخا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ اپنی غلطی کا صاف صاف اقرار کر لیتی۔ چنانچہ اس نے کہا، اب تو سچی بات سب کھل کر ہی ہو گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ہی اسے اپنے لیے امادہ کرنا چاہا تھا اور بلا شبہ وہ راست باز ہے۔ جب ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس تحقیقات سے میرا مقصد یہ تھا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے میں نے اس سے کوئی خیانت نہیں کی، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو خدا چلنے نہیں دیتا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر شاہی دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے یہ دعا فرمائی، میری دنیا کے لیے میرا رب کافی ہے اور ساری مخلوق کے بدلے میں میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بادشاہ آپ کے سارے حالات سن کر اور آپ کی بیان کردہ تعبیر سن کر پہلے ہی آپ سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ آپ سے ملاقات ہوئی اور زیادہ گرویدہ ہو گیا۔ ملاقات کے دوران بادشاہ نے پوچھا، اس تعبیر کی روشنی میں قحط کے 7 سال گزارنے کی کیا تدبیر ہے؟ اس پر آپ نے جواب میں فرمایا، آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں ایک اچھا محافظ اور ان امور سے واقف ہوں۔ بادشاہ آپ کے حالات دیکھ چکا تھا، آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس سے نے یہ بات بھی جان لی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام درباریوں کو طلب کر لیا، پھر سب کی موجودگی میں شاہی تاج آپ کے سر پر رکھا، گویا صرف آپ کو وزیر خزانہ ہی نہیں پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی نظروں میں حکومت حاصل کرنا اہم نہیں تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ بادشاہ مسلمان بھی ہو جائے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ آخر آپ کی تبلیغ سے بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ ادھر عزیز مصر کی وفات ہوگی تو بادشاہ نے آپ کو مشورہ دیا، آپ زلیخا سے نکاح کر لیں۔ آپ نے بادشاہ کی یہ بات مان لی۔ زلیخا سے آپ کا نکاح ہو گیا، اس سے آپ کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔
آپ نے تخت پر بیٹھتے ہی مصر کی رعایا کی راحت اور آرام کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ ساری رعایا خوشحال ہوگی۔ اب شاہ مصر کے خواب کے مطابق 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے ان 7 سالوں میں گلے کا ذخیرہ کرنا شروع کرایا، لوگوں کو اس کی تدبیریں بتائیں، زائد گندم کو اس کی بالیوں میں رکھا جانے لگا تاکہ کیڑا نہ لگے۔ ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا، شاہی باورچیوں اور درباریوں کو بھی ایک وقت کھانے کا حکم دیا۔ آپ خود بھی ایک وقت کھانے لگے۔ اس پر لوگوں نے کہا، آپ تو مصر کے تمام خزانوں کے مالک ہیں، پھر آپ کیوں ایک وقت کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رعایا کی بھوک کا احساس ہو۔ آخر ملک میں قحط شروع ہو گیا۔ ملک کے دور دراز حصوں سے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ ایک روز ایک نوجوان آیا، اس نے گلے کی ضرورت بیان کی۔ آپ نے اسے غلہ دینے کا حکم دیا۔ وہ غلہ لے کر چلا گیا۔ وہ پھر آیا اور غلے کا سوال کیا۔ آپ نے اسے پھر غلہ دینے کا حکم دیا۔ وہ تیسری بار پھر آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، بندہ خدا خیال کر، اس وقت قحط کی کیا حالت ہے، لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ اس پر اس نے کہا، اگر آپ کو میرے بارے میں معلوم ہو جائے تو آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اب آپ نے اس سے پوچھا، اپنا حال بیان کر۔ اس نے کہا، میں وہی لڑکا ہوں جس نے شیر خوارگی میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اب میں جوان ہو گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے کئی من غلہ دیا اور نقد رقم بھی دی۔ قحط اس قدر سخت تھا کہ اس سے صرف مصر ہی نہیں، آس پاس کے ملک بھی متاثر ہوئے تھے۔ کنعان بھی قحط کی زد میں آ گیا۔ آپ کنعان میں پیدا ہوئے تھے۔ کنعان فلسطین کا ایک علاقہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قحط کی زد میں آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بہت رحم دل فیاض ہے اور اس کے پاس غلے کے ذخائر ہیں، لہذا وہاں سے لوگوں کو غلہ مل رہا ہے۔ یہ بات معلوم ہونے پر آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم بھی مصر سے جا کر غلہ لے آؤ۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شخص کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے سبھی بیٹوں کو بھیج دیا۔ البتہ چھوٹے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ غلہ لینے اسی بھائی کے پاس جا رہے ہیں جسے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت اس واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے، اس لیے جب آپ کے پاس آپ کے سامنے آئے تو وہ آپ کو نہ پہچان سکے، البتہ آپ نے انہیں پہچان لیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا وہ بھائی بادشاہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ انہیں پہچان تو گئے لیکن یہ بات ان پر ظاہر نہ کی کہ آپ ان کے بھائی ہیں۔ آپ نے ان سے کہا، تم لوگ تو مصری معلوم نہیں ہوتے۔ اس پر وہ بولے، اے رحم دل بادشاہ، ہم لوگ کنعان کے رہنے والے ہیں اور نبی زادے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، ہمیں تمہاری بات کا کیسے یقین ہے؟ ہمیں تو تم پر جاسوسی کا شبہ ہے۔ وہ ایک ساتھ بول پڑے، اے رعایا پرور بادشاہ، ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عرض کرتے ہیں، ہم نے آپ کی تعریف سنی تھی، کنعان میں غلے کا قحط ہے، اس لیے آپ سے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم جاسوس نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے پوچھا، تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم 12 بھائی تھے، مدت گزری ہمارا چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا تھا، اس سے ہمارے والد کو بہت محبت تھی، اس کے گم ہونے کی وجہ سے ہمارے والد کی بینائی پر بہت برا اثر پڑا ہے، اس کے بعد وہ اس سے چھوٹے بھائی سے محبت کرنے لگے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ اس گفتگو کے بعد آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا، وطن واپسی تک یہ لوگ شاہی مہمان ہیں، انہیں فی کس ایک اونٹ غلہ دے دیا جائے۔ اس پر انہوں نے کہا، ہمارے چھوٹے بھائی کے نام کا غلہ بھی دے دیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ بات ہمارے قانون کے خلاف ہے کہ آدمی موجود نہ ہو اور اس کے حصے کا غلہ دے دیا جائے۔ ہاں، تم آئندہ غلہ لینے آؤ تو اس بھاؤ کو بھی ضرور ساتھ لے آنا، اس وقت اس کے حصے کا غلہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم آئندہ اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اس صورت میں تمہیں غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو میں سمجھوں گا تم جھوٹ بول کر مزید غلہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اس صورت میں تم ہمارے ملک میں قدم بھی نہ رکھنا۔ اس پر وہ بولے، واپس جا کر ہم اپنے والد کو ساری بات بتائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ واپس کنعان پہنچے، والد بزرگوار کو سارے حالات سنائے، بادشاہ کے حسن سلوک کے بارے میں بتایا، پھر جو شاہ مصر نے کہا تھا وہ بھی بتایا، اور بولے، آئندہ کے لیے ہم پر غلے کی بندش کر دی گئی ہے، ہاں صرف اس صورت میں غلہ ملے گا جب ہم چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے وہاں اس کے نام کا بھی غلہ مانگ لیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو شک گزرا اور اس نے یہ پابندی عائد کر دی،
یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں بنیامین کے معاملے میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ پر بھروسہ کر کے اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گلہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور خوف زدہ بھی ہو گئے کہ انہوں نے گلے کے لیے جو رقم ادا کی تھی وہ سب کی سب گلے میں ہی موجود تھی، اور ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ہوا تھا۔ آپ نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی تھی کہ ان کی نقدی گلے میں چھپا دو۔ یہ بھائی اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، ان پر چوری کا الزام نہ لگ جائے، کیونکہ مصر میں ان پر جاسوسی کا الزام پہلے ہی لگ چکا تھا۔ تاہم ان کا خوف جلد ہی دور ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو بادشاہ مصر نے ان پر اور زیادہ مہربانی کا معاملہ کیا ہے۔ جب ان کا گلہ ختم ہونے لگا تو انہوں نے پھر مصر جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اب معاملہ تھا بنیامین کو ساتھ لے جانے کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بیچتے ہوئے گھبرا رہے تھے، لیکن دوسری طرف مسئلہ تھا گلے کا۔ آخر آپ نے فرمایا میں بنیامین کو اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب تک کہ تم قسم کھا کر مجھے اس بات کا قول نہ دو کہ تم ضرور بنیامین کو میرے پاس واپس لاؤ گے۔ ہاں تقدیر ہی تمہیں گھیر لے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا ہم آپ کو قول دیتے ہیں کہ بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو عہد و پیمان ہم نے کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ گویا اس مرتبہ آپ نے صرف اولاد کے کہنے پر معاملہ نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے میری عزت اور جلال کی کہ اب میں آپ کے دونوں بیٹوں کو آپ سے ملاؤں گا۔ رخصت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی اے میرے بیٹو تم سب کے سب شہر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ نے یہ نصیحت کیوں کی اس کی وضاحت میں علماء نے لکھا ہے چونکہ 11 بھائی تندرست و توانا اور خوبصورت تھے، ایک باپ کی اولاد تھے، اس لیے ایک دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں لوگوں کی نگاہیں ان پر اٹھتیں اور نظر بد لگنے کا خطرہ تھا۔ دوسرے یہ کہ پہلی مرتبہ بادشاہ نے ان کے ساتھ خاص مہربانی والا معاملہ فرمایا، انہیں دوبارہ آتے دیکھ کر کوئی حسد میں مبتلا نہ ہو سکے اور ممکن تھا کہ کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ تیسری یہ کہ پہلی مرتبہ ان کے بارے میں جاسوس ہونے کی بات ہو گئی تھی، اب احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کی کوئی بات کسی کے منہ سے نہ نکل جائے اور یہ پریشانی میں نہ پھنس جائیں۔ ان باتوں کے پیش نظر آپ نے انہیں یہ نصیحت کی تھی۔ بہرحال والد کی نصیحت کے مطابق سب بھائی الگ الگ دروازے سے مصر میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں بھی انہوں نے بنیامین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اسے سخت سست کہتے رہے، جھٹکیاں دیتے رہے۔ بنیامین صبر سے ان کے طعنے سنتے رہے۔ آخر یہ بھی دربار میں پیش ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق ہم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئے ہیں۔ والد محترم انہیں ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھے، ہم نے بہت منت سماجت کے تب انہوں نے اسے ساتھ بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً چھوٹے بھائی کو پہچان لیا لیکن بنیامین نہ پہچان سکے۔ آپ نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم فرمایا۔ انہیں اس طرح ٹھہرایا گیا کہ ایک ایک کمرے میں دو دو بھائی ٹھہرائے گئے۔ بنیامین رہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئے اور اس وقت آپ نے انہیں بتایا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، ان باتوں سے غمگین نہ ہو جو انہوں نے کی ہیں۔ یہ سن کر بنیامین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دونوں بھائی گلے ملے، پھر بنیامین کہنے لگے بھائی اب تو میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، پھر اپنے بھائیوں کے لیے حکم فرمایا انہیں گلے کا ایک ایک اونٹ بھر کر دیا جائے۔ بنیامین کے نام کا بھی اونٹ دیا گیا لیکن ان کے گلے میں اپنا قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ اب سب بھائی گلہ لے کر خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی خدمت گاروں کو ان کے پیچھے روانہ فرمایا۔ یہ خدمت گار قافلے کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک نے اعلان کیا اے قافلے والو رک جاؤ، تم یقیناً چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سن کر دنگ رہ گئے، گلہ ملنے کی خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے، ہم ابھی یہی ہیں، چاہو تو تلاشی لے لو۔ ساتھ میں انہوں نے کہا ہم تو یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں اور گلہ لے کر جا چکے ہیں، نہ ہم خود چور ہیں نہ ہمارا چوروں کے کسی گروہ سے تعلق ہے۔ اب شاہی خدمتگار نے کہا ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، ہمارے بادشاہ کا قیمتی پیالہ غائب ہے، تم یہ بتاؤ اگر وہ پیالہ تمہارے سامان سے مل گیا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ اس پر وہ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے وہی اس کے بدلے میں سزا بھگتے۔ یہ سب لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ان کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے اسے 1 سال کے لیے غلام بنا کر رکھا جائے۔ انہوں نے فوراً ہی یہ اعلان کر دیا کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ انہوں نے چوری نہیں کی۔ شاہی خدمتگار ان سب کے کو واپس لے گئے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے ان کے سامنے تلاشی کا حکم دے دیا۔
پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، پھر سب سے آخر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی تاکہ بھائیوں کو کوئی شک نہ ہو۔ اس طرح پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ اب تو ان سب کے ہوش اڑ گئے، فوراً پکار اٹھے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر ان سے تو کچھ نہ فرمایا، البتہ دل میں کہنے لگے، تم تو چوروں سے بھی بدتر درجے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ اس الزام کے بارے میں خوب جانتا ہے جو تم لگا رہے ہو۔ اصل میں تو ترکیب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے اختیار کی تھی، اور ایسا بھی آپ نے بنیامین کی خواہش پر کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ظالم بھائیوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، اور یہ تدبیر بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ہم نے اسے اسی طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کی۔ بنیامین کو روک لیا گیا تو سارے بھائی الجھن میں پڑ گئے اور سوچنے لگے، کیا والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو پہلے ہی بنیامین کو ساتھ بھیجتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، اے عزیز مصر، اس بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں، آپ بہت نیک ہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جس کے پاس سے چوری شدہ مال ملا ہے، ہم اسے چھوڑ کر اس کے بجائے کسی اور کو کیوں گرفتار کریں؟ اس طرح تو ہم بڑے بے انصاف ٹھہریں گے۔ یعنی آپ نے ان سے فرما دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تو وہ مایوس ہو گئے، سب ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے قسم دے کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے یوسف کے بارے میں سخت کوتاہی کر چکے ہیں؟ سو میں تو اس سرزمین سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑا بھائی وہی یہودا تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا، تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ یعنی یہودا اس وقت بھی دوسرے بھائیوں کی نسبت نرم رویہ اختیار کیا تھا، اور اب بنیامین کے حق میں بھی وہ اس کی نسبت نرم ثابت ہوا تھا۔ آخر بھائی وہاں سے روانہ ہوئے، کنعان پہنچے اور یعقوب علیہ السلام کو ساری خبر سنائی، ساتھ ہی اپنی صفائی کے لیے کہنے لگے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقین مانیں ہم سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ اٹھائے ہوئے تھے، اب انہوں نے بنیامین کے بارے میں خبر سنی تو فرمایا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تم نے بات گھڑی ہے، ہم نے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں صبر کیا تھا، اب میں بنیامین کے بارے میں بھی صبر سے کام لوں گا، اب صبر ہی بہتر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ انہیں مجھ تک پہنچا دے گا، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی جاتی رہی تھی۔ باپ کی بات سن کر انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، اتنی مدت گزر گئی، اب بھی آپ یوسف کی رٹ لگائے رہے ہوئے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں تو اپنی بے چینی اور غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم ایک بار پھر مصر جاؤ، میں نے مصر کے بادشاہ کے نام کے ایک خط لکھا ہے، تم یہ خط اسے دے دو۔ باپ کا حکم پا کر بیٹے پھر مصر پہنچے۔ انہوں نے وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے اس خط میں لکھا تھا، اے عزیز مصر، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں جانا پہچانا ہے۔ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا امتحان لیا گیا، پھر ایک بیٹے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی کے صدمے سے میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مجھے غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا، اسے آپ نے چوری کے الزام میں روک لیا، اور میں بتاتا ہوں، ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور ہو۔ بھائیوں کی باتیں سن کر آپ کی حالت پہلے ہی بدل گئی تھی۔ یہ خط پڑھ کر تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے فوراً فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بھائی عزیز مصر کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے، اسے یہ بات کس طرح معلوم ہو گئی؟ چنانچہ بولے، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مارے شرم کے زمین میں گڑے جا رہے تھے، ساری صورتحال ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ آخر کہنے لگے، اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بے شک ہم خطا وار ہیں۔ آپ آخر اللہ کے پیغمبر تھے، چنانچہ پیغمبرانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، خدا تمہیں معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے انہیں فوراً ہی معاف کر دیا، اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دیں۔
آپ کو اپنے والد سے پچھلے 40 سال ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دے کر فرمایا تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، تم یہ کرتا والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر تم انہیں اور باقی سب گھر والوں کو بھی یہیں لے آؤ۔ اب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ کرتا لے کر مصر سے نکلے، ادھر کنعان میں تشریف فرما حضرت یعقوب علیہ السلام بول پڑے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصر اور کنعان کا درمیانی فاصلہ 250 میل ہے، یعنی آپ کو 250 میل کے فاصلے سے کرتے کی خوشبو آ گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر ہی میں موجود تھے اس وقت تو آپ نے کبھی نہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کا کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا۔ کرتے کا چہرے پر ڈالنا تھا کہ آپ کی بینائی لوٹ آئی اور آپ بول اٹھے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر آپ نے پوچھا تم نے یوسف کو کس حال میں پایا؟ یہودا نے جواب دیا پورے ملک میں ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا ہے، سب ان کی تعریف کرتے ہیں اور اب تو وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے میں نے تم سے یہ بات نہیں پوچھی کہ عزت اور وقار کے لحاظ سے اس کی کیا حالت ہے، میں نے تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی اپنی حالت کیسی ہے، اس کے عمل کیسے ہیں۔ اب انہوں نے کہا وہ دین کی بہترین حالت پر ہے۔ اس کے بھائیوں نے باپ سے اپنے کیے کی معافی ان الفاظ میں مانگی اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطا وار تھے۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان قریب سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ جمعے کی شب میں یا تہجد کے وقت تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ 67 افراد تھے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام یہ اطلاعات لیتے رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، آپ والد محترم کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد بزرگوار کا شاہانہ استقبال کیا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا۔ یہ ملاقات 40 سال کی جدائی کے بعد ہوئی۔ اس طرح سب لوگ مصر میں داخل ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے چاہا اپنے والد بزرگوار اور اپنے بھائیوں کا تعارف رعایا سے کرائیں، چنانچہ آپ نے دربار عام لگائے جانے کا حکم دے دیا۔ ایک اونچا چبوترا بنایا گیا، ان پر اس سب حضرات کو عزت اور احترام سے بٹھایا گیا تاکہ سب لوگ انہیں دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں حاضر ہوئے تو تمام درباریوں نے اس وقت کے دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے والدین اور بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے دربار میں تعظیم کرائی، اور یہ سجدہ دراصل تعظیمی سجدہ تھا۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ سجدے کے اس منظر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے اے میرے والد محترم، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ مصر کا بادشاہ جو تخت و تاج سے الگ ہو گیا تھا، اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کا بہت احترام کیا، انہیں رہائش کے لیے زرخیز زمین دی، اور یہ خاندان اس مقام پر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عروج عطا فرمایا اس پر آپ نے ان الفاظ میں شکر ادا کیا اے میرے رب، آپ نے مجھے حکومت کا ایک بڑا حصہ دیا، اور آپ نے مجھے خزانوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہیں۔ آپ مجھے فرما برداری کی حالت میں یعنی اسلام پر موت دیں، اور مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیں۔ وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی جب میری وفات ہو جائے اور بنی اسرائیل سرزمین فلسطین میں جا کر آباد ہوں تو میری لاش کو مصر میں نہ چھوڑے، بلکہ میری آبائی وطن کنعان میں والد بزرگوار یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام کے پاس لے جا کر دفن کر دیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو دریائے نیل کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو بذریعہ وحی انہیں حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کے وصیت کے مطابق انہیں باپ دادا کے پاس دفن کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تب آپ نے قبر کا پتہ چلایا، پھر قبر کو کھود کر تابوت نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت یوسف علیہ السلام پر۔